السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے اے کریٹیکل ہسٹری آف انگلش لٹریچر، جس کے رائٹر ہیں ڈاکٹر بی آر ملک، اور اس کے ہم چیپٹر 15 کو ڈسکس کریں گے، جس میں ہمیں رومانٹک ایج کے ناولسٹ کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اور اس بک کے بارے میں بتا دوں کہ یہ بہت سمپل ورڈز میں لکھی گئی ہے اور انگلش لٹریچر کی ہسٹری کے تمام اسپیکٹس کو یہ جامع انداز میں کور کرتی ہے، اور یہ بہت سی یونیورسٹیز کے انگلش لٹریچر کے اسٹوڈنٹس کے لیے سلیبس کا حصہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ CSS کی تیاری کرنے والوں کو بھی انگلش لٹریچر کی ہسٹری کے بارے میں جاننے کے لیے یہ بک بھی ریکمینڈ کی جاتی ہے۔ تو اس میں سے ہم ڈسکس کریں گے رومانٹک ایج کے ناولسٹ کو۔ اور رومانٹک ایج جیسا کہ ہم جانتے ہیں تقریباً 1798 سے 1824 کے درمیان رہا۔ رومانٹک پیریڈ میں جو ہمیں گریٹ ناولسٹس نظر آتے ہیں وہ ہیں جین آسٹن اور سر والٹر اسکاٹ، لیکن ان سے پہلے کچھ ایسے ناولسٹ بھی موجود تھے جنہوں نے گوسک ناولز یا ناولز آف ٹیرر لکھے، اور ان ناولز کی ابتدا دراصل ہاریس والپول کے ناول دی کیسل آف اوٹرانٹو کے ذریعے ہوئی، اور اسی ناول کو امیٹیٹ کرتے ہوئے پھر اور بہت سے ناولسٹس نے اسی طرح کے ناولز لکھے۔ اور رومانٹک ایج میں ٹیرر یا گوسک ناولز کی سب سے زیادہ فیمس رائٹر مسز این ریڈکلف تھی۔ انہوں نے 5 ناولز لکھے، اور انہوں نے ہاریس والپول اور ان کے فالوورز کو ٹیرر ٹیل میں امیٹیٹ تو کیا، لیکن ان کی یونیک بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنے ناولز میں سینٹیمنٹل سینری ایڈ کر دی، اور انہوں نے اپنے ناولز کے ذریعے بہت سے گریٹ رائٹرز کو انفلوئنس کیا، جن میں بائرن، شیلے اور برونٹے سسٹرز شامل ہیں۔ ان کا ایک بہت فیمس ناول دی مسٹریز آف یوڈولفو ہے، اور اس کی سٹوری اس طرح سے ہے کہ ایک انوسینٹ لڑکی ایک ویلن کے ہاتھ لگ جاتی ہے، اور وہ اس کو ایک پراسرار قلعے میں رکھتا ہے۔ گوسک ناولز میں اگرچہ مسز ریڈکلف کے ناولز ہی پرومیننٹ تھے، لیکن کچھ اور ناولز بھی تھے جو فیمس ہوئے، اور ان میں سے ایک ناول فرینکنسٹائن تھا جو کہ میری شیلے نے لکھا، اور وہ PB شیلے کی وائف تھی۔ اور اس میں سٹوری اس طرح سے ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو کہ سائنٹیفک تجربات کرتا ہے، اور وہ مردوں کی ہڈیوں سے ایک ایسی جاندار مخلوق بنا لیتا ہے کہ وہ ایک مونسٹر بن جاتا ہے، اور آخرکار وہ مونسٹر فرینکنسٹائن کے برادر اور اس کی وائف اور آخرکار فرینکنسٹائن کو بھی مرڈر کر دیتا ہے۔ تو یہ تھے رومانٹک ایج کے فیمس گوسک ناولز، اور ان کے بعد ہمیں جین آسٹن رومانٹک ایج میں ایک گریٹ ناولسٹ کے طور پر نظر آتی ہیں۔ اور جین آسٹن نے 6 ناولز لکھے، اور ان میں سے ان کا جو سب سے زیادہ فیمس ناول ہے وہ ہے پرائڈ اینڈ پریجوڈس۔ اور انہوں نے ناول کو سمپلیفائی کیا اور انگلش کنٹری سوسائٹی کو بالکل اسی طرح پریزنٹ کیا اپنے ناولز میں جس طرح کہ وہ تھی۔ اور جین آسٹن نے اپنی زندگی خاموشی کے ساتھ بسر کی، اور جو انہوں نے ناولز پبلش کیے وہ اپنے نیم کے بغیر پبلش کیے، اس وجہ سے انہیں ان کی زندگی میں اپریسیشن نہیں مل سکی، لیکن اب ان کو انگلش ناولسٹ کی فرنٹ رینک میں سمجھا جاتا ہے۔ اور رومانٹک ایج میں ہمیں گریٹ ناولسٹ کے طور پر سر والٹر اسکاٹ بھی نظر آتے ہیں، اور اگرچہ جین آسٹن اور سر والٹر اسکاٹ ایک ہی ایج سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان دونوں کے ناولز میں ڈفرینس ہے، اور وہ ڈفرینس یہ کہ جین آسٹن ڈومیسٹک منییچرز کے بارے میں لکھتی ہیں، جبکہ اسکاٹ کے ناولز میں ہمیں ہسٹری نظر آتی ہے، اور جین آسٹن کے ناولز میں ہمیں سمپل انگلش رورل لائف نظر آتی ہے جس میں ہائی پیشنس نہیں ہیں، لیکن سر والٹر اسکاٹ کے ناولز میں ہمیں ہائی پیشنس نظر آتے ہیں اور ایڈونچرس لائف نظر آتی ہے۔ اور سر والٹر اسکاٹ پہلے انگلش رائٹر تھے جنہوں نے ہسٹوریکل ناول لکھنے شروع کیے، اور سر والٹر اسکاٹ یورپ میں پہلے ناولسٹ تھے جنہوں نے اپنے ناولز میں ایکشن کے ساتھ ساتھ سین پر بھی توجہ دی، اور ان کے ناولز میں ریڈر اس جگہ کے ایٹماسفیئر کو بھی فیل کر سکتا ہے، اور ان کے ناولز میں جگہ اتنے اچھے سے ڈسکرائب کی جاتی ہے کہ ایکشن بالکل ایک نیچرل انوائرنمنٹ کا رزلٹ فیل ہوتا ہے۔ اور اگرچہ سر والٹر اسکاٹ کا رائٹنگ سٹائل اکثر ان آرٹسٹک اور ہیوی محسوس ہوتا ہے، اور وہ اپنے کریکٹرز کو رفلی اسکیچ کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں کہ ان کے کوئی لاجیکل کانسیکوینسز بھی نظر نہیں آتے، لیکن ان کی گریٹنس اس چیز میں ہے کہ انہوں نے پاسٹ کے لوگوں کو اس طرح سے ریکریٹ کیا کہ وہ بالکل ہمارے سامنے موجود زندہ لوگوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ تو یہ تھے رومانٹک ایج کے فیمس ناولز اور ناولسٹ۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے وکٹورین ایج کو اور وکٹورین ایج کے پوئٹس کو۔ سبحان اللہ الحمدللہ
لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد